اور یہ ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دے رہے. یہ دیکھیں ان کا ایک مقصد ہے کہ پارٹی تقسیم ہو, ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ آئے, ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے, پہلے کہتے تھے زمانے میں if you can't beat them, join them. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی گئی. اب یہ ہے کہ if you can't beat them, confuse them. لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل پیرا ہے؟ اچھا میری ملاقاتیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی آپ سوچیں نا, تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں. ہم مسلمان ہیں, پاکستان کا نام اسلام ہے, جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا آئین اسلام کے مطابق بنا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے, لیکن اس تہمت کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے. اب اس پہ کنفیوژن بنی, غلط بیانیے چلائے کچھ ان کے ایجنڈے والے لوگ, کچھ نادان لوگ, چلو شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ڈیڑھ مہینہ یہ چلتا رہا. اس کے بعد دوبارہ ایک اور سٹیپ آ گیا, سٹیپ ٹو کیا تھا کہ ہمارا بجٹ پیش ہونا تھا, جو ہم لانا شروع کرتے ہیں 3 مہینے پہلے بجٹ سے. اس کے اوپر انہوں نے خان صاحب نے کہا مجھ سے ملاقات, خان صاحب کا حق بنتا ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کی پارٹی ہے, ان کی حکومت ہے, وہ لیڈر ہے. اس کے اوپر انہوں نے ملنے نہیں دیا. اس کے اوپر پھر بیانی ہے, کوئی کیا کھانی چاہ رہا ہے, کوئی کیا کھانی چاہ رہا ہے, جو اندر سے آتا ہے باہر آتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے, کوئی کیا بولتا ہے. کسی کی نیت میں شک نہیں کرتا, لیکن ان کا یہ ایجنڈا ہے, ان کی نیت بڑی کلیئر ہے. اب اس کے بعد آ گیا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے. پھر وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ سارے ایم پی اے غدار ہیں. میں نے بڑی سمپل سی ایک بات کی تھی کہ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار حکومت گرتی ہے تو گر جائے, بجٹ پاس نہیں کرنا. مجھے انہوں نے نہیں کہا. میں بجٹ اگر پاس نہ کروں اس سے کیا ہوگا, اس سے ٹیکنیکلی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر میں خان صاحب کو اگر ملوں یا خان صاحب کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, تو پھر میں کیا کہتا کہ فلاں نے ولاگر نے کہا تھا, فلاں نے فیس بک والے نے ٹویٹ کی تھی, یا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا تھا. اچھا خان صاحب کا حکم آئے, میں نے کہہ دیا اسمبلی کے فلور بجٹ سے پہلے کہہ دیا خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کل کہیں, ابھی کہیں, حکومت ان کی, ہم ویسے حکومت ختم کر سکتے ہیں, پاور ہمارے ہاتھ میں ہے, خان صاحب کی دی ہوئی پاور ہے. میں خان صاحب کی پاور خان صاحب سے کیسے لے لوں؟ ان کے ہاتھ میں ہے, ابھی بھی ہے. اس پہ ڈرامہ بنایا, وہ جی غدار ہیں غدار ہیں. اچھا اس کے بعد پھر سینٹ الیکشن آ گیا. سینٹ الیکشن میں پھر وہی ڈرامہ, وہ یہ خان صاحب کے نام نہیں ہے, فلانے کے نام ہے, وہ فلانا نام دے رہا ہے, فلانا نام دے رہا ہے, وہ ادھر چل رہا ہے, وہ ادھر چل رہا ہے. پارٹی کے لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ, میرا نام دیا ہے, میرا نام دیا ہے, فلانے کا نام دیا ہے, 4 بندے اس کے ساتھ, 8 بندے اس کے ساتھ. وہی تقسیم والا ایجنڈا جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور ساتھ کوئی نادان بھی. کیا ہوا, خان صاحب نے کیا کہا کہ میرے یہی نام ہے, ایسا ہی ہے نا. کسی نے معافی مانگی؟ پھر کہو کہ بے شرم معافی تو مانگ لو, پھر کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بے شرم معافی تو مانگ لو. تو کیا کہوں؟ اور ٹھیک ہے, جس اسٹوڈنٹ کے بارے میرے بارے میں کہتے ہیں میرے اچھے تعلقات ہیں. اچھے تعلقات کے بعد یہ حال ہے. اچھے تعلقات یہ ہیں کہ میرا پاسپورٹ بند ہے, پاسپورٹ میرا بلاک ہے. اب میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا نا کیونکہ میں اب لوگوں کو کوئی کمزوری بتانا نہیں چاہتا کہ میں مطلب گلے کروں نا. میری عمر ہے کہ میں گلے کرتا پھر جی یہ نہیں ہو رہا, وہ جی وہ نہیں ہو رہا. میری میں عادت ہے ہی نہیں والی. میں مقابلہ کرتا ہوں, اسٹینڈ لیتا ہوں, چلے اس کو دیکھتا ہوں, وہ شکر ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا تھا کہ سلام میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے ثابت کیا ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں. انشاءاللہ لوگوں کی خدمت ہم نے کی ہے اور بہترین طریقے سے کی ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر غلط بیانیاں شروع ہیں, اندر سے کچھ اور, باہر سے کچھ اور. اب یہ لاسٹ ایئر بھی میں اپنی فیملی سے عمرے پہ جانا چاہ رہا تھا چھٹیوں میں. میں نے کہا کہ مجھے پاسپورٹ میرا کھول دے, نہیں کیا. اس طرح پھر چھٹیاں تھی. شکر ہے کہ یہ اس خان صاحب کہنے سے پہلے میں نے اپلائی پھر کیا ہوا تھا اس سال کہ میرا پاسپورٹ کھول دیں. اس وقت تو کچھ نہیں ہوا تھا نا ایسا کہ میں نے افغانستان جانا ہے, کہیں جانا ہے. وہ لیٹر آ گیا سامنے. کیا کسی نے معافی مانگی اس بات پر کہ جی میں نے بہانہ بنایا ہے کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے؟ بہانہ کس بات کیا ہے بھائی؟ ایک ڈاکومنٹ ہے, شکارا ڈاکومنٹ ہے. بہانہ تو وہ ہوتا ہے کوئی جھوٹ ہو. تو میری عرض یہ ہے, یہ سارا کچھ چل رہا ہے, یہ ان کے ایجنڈے کے مطابق پارٹی کے اپنی پارٹی کی خواتین کے اوپر الزام لگانا. اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں. اس سے گھٹی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ وہ صنم جاوید جس نے بار بار نظریے پہ کھڑے ہو کے وہ جیلوں میں بار بار گئی ہے. ہم میں سے شاید بہت سے لوگ اتنی بار نہ آگے, وہ جتنی بار ہو گئی ہے. اس کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی. کتنی شرم کی بات ہے. اور جو لوگ ہمارے اس کو پھر ریئیکٹ نہیں کرتے اور اس چیز کے خلاف کھڑے, میں بتا رہا ہوں ان کو, اپنی پارٹی کی مورل خراب کر رہے ہیں آپ لوگ. اپنی پارٹی کا وہ اخلاقی اقدار ہے اس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہو.
آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بات نہیں ہوگی. عمران خان نے زندگی میں آج تک کسی کی ماں بہن بیٹی پہ بات نہیں کی. یہ کیا کلچر شروع ہو گیا یہاں پر؟ میری آپ سے نہیں بنتی, میں آپ پہ تہمت لگا دوں, آپ کے اخلاقیات پہ تہمت لگا دوں, آپ کے کردار پہ تہمت لگا دوں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کے مورائلز, آپ کے معیار, آپ کے اخلاقی اقدار ایسے ہو جائیں گے تو آپ کا نظریہ بھی کمزور ہوگا, آپ کی پارٹی بھی کمزور ہوگی, آپ کی تحریک بھی کمزور ہوگی, آپ کی اسٹرینتھ بھی کمزور ہوگی. اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں بھائی صاف کہہ رہا ہوں, میں کسی کے بچے مروانے پہ سیاست نہیں کرتا. میں لڑوں گا, میں لڑ کے مروں گا. میں خودکشی نہ خود کروں گا نہ خودکشی کراؤں گا اپنے لوگوں سے. کسی کو برا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بات کی ویلاگرز کی کہ ویلاگ کے ذریعے بیانیہ بنایا جاتا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ بنایا جاتا ہے اور آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جو ویلاگرز ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے دباؤ میں آ جاتی ہے پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب بڑے عرصے سے بلا رہے ہیں اور آپ کو پیغامات بھجوائے جا رہے تھے, لیکن آپ عمران خان کے پیغامات بھجوانے کے باوجود اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں آئے. آپ کب آئے ہیں راستے میں یہاں پہ؟ میں ڈیلی آتا ہوں. کب سے آ رہے ہو؟ میں ڈیلی آتا ہوں. اچھا, میں بتاتا ہوں تمہیں. میں 3 دفعہ پہلے آ چکا ہوں, یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. ٹھیک ہے, پورا دن بیٹھا رہا ہوں. آپ شاید نہیں تھے اس دن. ٹھیک ہے, پہلے بھی آ چکا ہوں. اس کے بعد درمیان میں ویسے بھی خان کو جب بھی ملا ہوں نا, خان صاحب کو, تو وہ 2-3 مہینے کا گیپ ہمیشہ آیا ہے. جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں نا, 2 مہینے 1.5 مہینے بعد بھی ملا ہوں تو ملا ہوں, 2-2.5 مہینے بعد ہی ملا ہوں. اس سے پہلے مجھے نہیں ملے دیتے. ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں آیا, نہیں چھوڑ رہے, کیا کروں. پھر اس کے بعد سیلاب آ گیا. اب سیلاب کے اندر اگر میرے میٹنگ ہے خان صاحب سے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سیلاب کے اندر میرے صوبے کے لوگوں کو میری ضرورت ہے اور میری میٹنگ بھی نہیں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ زیادتی ہے. یا تو میری میٹنگ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے. وہ لوگ کہیں گے یار میٹنگ میں نہیں ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہمارے لوگ مل نہیں رہے, ہمیں میتیں نہیں مل رہی اپنی. تو بات یہ, میں آیا ہوں, یہ 1.5 مہینہ میں نہیں آیا, پچھلا سیلاب کی وجہ سے نہیں آیا, اور میری جو کہ ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ملنے کی تو نہیں آ سکا. اس سے پہلے میں 3 دفعہ آیا ہوں, ریکارڈ پہ ہے. یہ آپ نہ کہو کہ میں نہیں آیا. ہاں, میرے پہ ایک ذمہ داری بھی ہے صوبے کی. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں, اگر خان صاحب کو صحیح رپورٹ جائے نا اور صحیح بات جائے, ٹھیک ہے, تو خان صاحب سے میری ملاقات اگر نہ بھی ہو تو مجھے پیغام آ جاتا ہے. مسئلہ غلط چیز کا ہے, صحیح چیز جاتی نہیں ہے. اندر کیا بات ہوتی ہے, ادھر سے اندر کیا بات ہوتی ہے, کس کو میں اچھا لگتا ہوں, کس کو میں برا لگتا ہوں, وہ کیا کھانی چھاڑتا ہے, باہر آگے خان کیا بولتا ہے, وہ کیا بولتا ہے, مجھے کیا پتا. لیکن اس سے نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ خان کو ملنے کے لیے سب سے زیادہ بےتاب کون ہوتا ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے ہو رہا ہے. تو کیا میں نہیں ملنا چاہوں گا؟ یہ کہہ رہے ہوں جان بوجھ کے نہیں ملتا. لعنت ہے تمہارے وجود پہ. گنڈاپور صاحب, تم پیدا ہوئے ہو, تمہاری پیدائش پہ لعنت ہے. گنڈاپور صاحب آج آپ نے خدا کی قسم ایسے لوگوں کی پیدائش پہ لعنت ہے. گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتا نہیں. گنڈاپور صاحب آپ نے آج مکمل طور پر اتنی بیٹھے ہیں, اتنی بیٹھے ہیں. گنڈاپور صاحب آج آپ نے صاحب نے آپ کو ویلکم کیا, پہلی دفعہ اس طرح سے آپ کے اوپر گلپاشی کی گئی, وہ منظر سب کو یاد ہے. تو اس بات یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ گنڈاپور صاحب سوشل میڈیا صاحب نے بھرپور ذمہ داری آپ کو دی, تو آپ کو بطور وزیر اعلیٰ بھی اور عمران خان کے درینہ ساتھی ہونے کے بھی جو آپ باتیں کریں پارٹی ٹوٹ رہی ہے, تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھتے. آپ کے مخالف بھی یہ بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے, یہ کیا کرے گی؟ تو گنڈاپور صاحب آپ نے مکمل وضاحت کر دی. آج 1 منٹ میرا سوال سنیے. آپ نے مکمل وضاحت کر دی کہ ہو کیا رہا تھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کون ملوث ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا تو پاسپورٹ بلا کے آپ افغانستان نہیں جا سکے, لیکن امریکی طالبان سے بات کرنے کے لیے افغانستان پہنچ گئے ہیں. کے پی کے حکومت اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے, افغانستان اس وقت ایک امارات اسلامی کی حکومت بن چکی ہے. وہ پوری دنیا سے وہ مل بھی سکتے ہیں, وہ میرے اندر تو آتے نہیں ہیں کہ مجھ سے اجازت لیں گے نا. ان کی اپنی ایک ڈپلومیسی ہے, وہ کر رہے ہیں, ان کے معاہدے ہوئے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ابھی ہوئے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. وہ ان کا اپنا ایک پرسنل مسئلہ ہے, وہ ایک خود مختار اپنا ایک ملک ہے. ایک صوبے کا اسے کیا کام ہے اس چیز میں کہ وہ اگر مل رہے ہیں اسے یا نہیں مل رہے. ان کے کئی ایجنڈے ہیں ان کے ساتھ, انہیں کوئی معاہدے ہوئے تھے, جو واپس جائیں گے اسلحہ دیں گے, ان کو نہیں دیں گے, وہ اسلحہ مانگ رہے ہو نہیں مانگ رہے ہو, وہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت ہی طاقتور ویپن ہے ہماری پارٹی کا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیشہ جو آپ کا ویپن ہے نا, وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے, آپ کے حق میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو کیا پتا کون سا کس کے ایجنڈے پہ ہے, کسی کے بچے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں,
और उनके बयानियों को अगले टैग कर लेते हर हैं, तो हफ्ते भाई आपकी हुकूमत गिरा देते हैं। ठीक है। अब बात यह है, दूसरी बात है, सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्लियरली से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन, ये जरूरतमंद लोग ना होते तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट जो चोरी हो गया ज्यादा, सारा उधर पंजाब में और केपी में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, आरओ के दफ्तर के मुहासे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना। जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। तो सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूं कि जी मैंने ये सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज, आपको मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अकल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी के बारे में राय कायम करो। तो मत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई रिसर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, न कोई फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ठोक देते हैं, तो मत लगा देते हैं। तो ये हमारा इखलाकी इक़दार की निहायत ही कमजोरी बनती जा रही है। आपने जो बात की है, जहाँ तक बात है आपके